بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے نمرود کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ یہ مردود کس نبی کے دور میں تھا۔ دوستو، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا نمرود کون تھا اور اس مردود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا تھا اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوا، وہ پورا واقعہ تفصیل سے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے علم میں آئے گا۔ محترم ناظرین، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ظالم نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ اور سورہ انبیاء میں نمرود کا ذکر آیا ہے۔ وہ ایک بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرستی عام تھی۔ نمرود صدیوں سے بادشاہ تھا، اس وجہ سے وہ بہت مغرور ہو گیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق نمرود 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ مفسرین کے بیان کے مطابق نمرود بہت ظالم بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے تاج اسی نے اپنے سر پر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ سر پر تاج رکھنے کی ایجاد نمرود نے ہی کی تھی۔ نمرود لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت مقرر تھے۔ نمرود نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی کے آگے چاند، سورج اور ستارے سب بے نور ہو کے رہ گئے۔ کاہن اور نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر دی کہ ایک شخص ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے سوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بہت پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں اب جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے، اور اس طرح ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کے وقت میں تقریباً 7,000 بچے قتل کروا دیے، لیکن اللہ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے۔ بادشاہ کے خوف سے ان کی ماں نے انہیں شہر سے دور ایک پہاڑ کی غار میں رکھا، کیونکہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا نمرود اس کا قتل کروا دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار میں چھپانے کے بعد غار میں ہی ان کی خوراک کا انتظام کیا۔ کچھ مفسرین کے مطابق 7 سال کی عمر تک اور بعض مفسرین کے مطابق 17 برس کی عمر تک آپ علیہ السلام کی پرورش اسی غار میں ہوئی۔ دوستوں، نمرود نے خوراک کی تمام چیزیں جیسے غلہ وغیرہ کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہ صرف انہی لوگوں کو غلہ دیا کرتا تھا جو اسے خدا مانتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس مردود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مکالمے کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو انسان کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ 2 قیدی لائے جائیں۔ 2 قیدی لائے گئے۔ اس نے ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو مار دیا، یعنی کہ جسے چھوڑ دیا اسے زندگی دی گئی اور جسے قتل کیا اس کو موت دی گئی۔ نمرود کی اس حماقت کو دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ یہ سن کر نمرود بہت پریشان ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب نہ دے سکا، اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں ہے، جاؤ اپنے خدا سے مانگو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود سے واپس لوٹ آئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ راستے میں ہی آپ علیہ السلام کو ریت کا ایک ٹیلا ملا۔ آپ علیہ السلام نے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اس میں سے ریت کا ایک تھیلا بھرا اور اپنے گھر لے گئے اور سو گئے۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، جب آپ علیہ السلام کی بیوی نے تھیلا کھولا تو اسے اناج سے بھرا پایا
انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور آپ کو جگایا۔ یہ دیکھ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کہاں سے لائیں؟ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اسی اناج سے بنائی ہیں جو آپ لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اللہ کے حکم سے ریت دانے میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی پھیلا رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ نمرود کا محل مختلف قسم کے قیمتی پتھروں سے بنایا گیا تھا اور یہ مختلف قیمتی بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ نمرود بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف طریقوں سے لوگوں کو توحید اور یکتا پرستی کی طرف دعوت دیتے رہے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خفیہ طریقوں سے بتوں کو توڑ دیا تو آپ علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے نمرود کے رب ہونے کے دعوے کو رد کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے ارادے سے نمرود سے ایک مناظرہ کیا۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے خداؤں کی بے حرمتی کرنے اور ان بتوں کو توڑنے کے جرم میں آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود اور بت پرستوں کے اس فیصلے کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 میں ہوا ہے کہ نمرود نے اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ تیار کروائی اور لوگوں کو لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لوگوں کو لکڑیاں اکٹھا کرنا اتنا مقدس اور اہمیت کا عامل قرار دے دیا گیا تھا کہ لوگ اپنی حاجات کو پورا کرنے اور اپنی بیماریوں کی شفا کے لیے بطور نذرانہ لکڑیاں اکٹھا کرنے لگے۔ دوستو، تاریخی مصادر کے مطابق بابل کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بہت سی لکڑیاں اکٹھا کر لی تھیں۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ قرآن مجید کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو خدا کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا۔ اس لیے وہ آگ آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ دوستو، اس واقعے کے چند دن بعد ہی جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شعلے بلند تھے، مگر اس وقت اسے بہت تعجب ہوا جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان صحیح اور سلامت بیٹھے ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے ایک بلند مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ اس پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے شعلوں کے درمیان نزدیک سے دیکھا جا سکے۔ نمرود کو جب یقین ہوا کہ آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا تو اس وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یقیناً تمہارا رب بہت بڑا ہے جس نے تمہیں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب کیا تم آگ کے شعلوں سے باہر آ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں باہر بھی آ سکتا ہوں۔ نمرود نے پھر کہا، اگر تم آگ کے اندر بیٹھے رہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باہر آنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے۔ اس وقت بھی آگ کے شعلے بلند تھے۔ دوستو، نمرود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ نمرود نے خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو عقابوں کے ذریعے سے آسمان کی طرف پرواز کی۔ بعض تاریخی کتب میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا، اور مصادر میں آیا ہے کہ نمرود نے اللہ پاک سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند اور اعلیٰ مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت کے بعد
اللہ پاک کے حکم سے نشت و نابود ہو گیا۔ بعض مفسرین کے مطابق قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا نے کافروں کو اس عمارت کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ آسمانوں میں خدا کی جستجو سے جب نمرود نا امید ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اسے یکتا پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کئی زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی ضعیف مخلوق کے ذریعے تجھے ہلاک کر دے۔ اس موقع پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتوں نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی اور 3 دن کے بعد فرشتوں نے خدا کے حکم سے نمرود کی فوج پر حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ کچھ مدت کے بعد وہی فرشتہ نمرود کے پاس آیا اور اس کے لشکر کی شکست یاد دلاتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقعی ہونے کی دھمکی بھی دے دی، لیکن نمرود نے اس بار بھی دعوت قبول نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک مچھر نمرود کے اوپر مسلط کر دیا جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہوا اور درد کی شدت یہاں تک تھی کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر مارنے لگتا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا۔ یوں نمرود کو بھی کچھ لمحے کے لیے آرام مل جاتا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا تو اس کے احترام میں ہاتھ کا پوسا لینے کے بجائے اسے آرام و سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر جوتے سے کئی بار رسید کرتا تھا۔ تاریخی مصادر کے مطابق یہ حالت 40 سال تک اللہ پاک کی طرف سے نمرود پر جاری رہی۔ اس کے بعد نمرود ہلاک ہو گیا۔ اس قصے میں ہمارے لیے بہترین نصیحت یہ ہے کہ خدائی کے لیے صرف وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری، آپ کی اور ہم سب کی جان ہے۔ جو بھی تاریخ میں اللہ کے مد مقابل آیا وہ نشت و نابود ہوا اور رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ جس کے ذریعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔